یورپ میں گرمی کی شدید ترین لہر جاری، ہیٹ ویو سے 1 درجن کے قریب ہلاکتیں ہو گئی، جنگلات میں آگ لگ گئی، ایٹمی ریئیکٹرز مختلف ممالک میں بند کر دیے گئے۔ خبردار، امریکہ مت جانا، امریکہ جانے والوں کے لیے ٹرمپ نے نئی وارننگز جاری کر دیں۔ امریکہ کی تاریخ کی بدترین ملک بدری، کن لوگوں کے ویزاز اور گرین کارڈز منسوخ کیے جا رہے ہیں؟ امریکی صدر ٹرمپ نے اپنے ہی ملک کے مرکزی بینک کے سربراہ کو دھمکیاں دینا شروع کر دی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں خبرگام اور میں ہوں احتشام الرحمان۔ ناظرین، یورپ پر اللہ کا عذاب آ گیا ہے اور قیامت خیز گرمی کی لہر نے پورے یورپ کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ یورپ کے بیشتر حصوں میں شدید گرمی اور ہیٹ ویو سے 8 افراد ہلاک ہو چکے ہیں اور متعدد کی حالت خراب ہوئی ہے، جنہیں اسپتال منتقل کیا گیا اور صحت کے ہنگامی انتباہات مختلف یورپین ممالک میں جاری کیے جا رہے ہیں اور جنگلات میں آگ بھڑک اٹھی ہے اور سوئس پاور پلانٹ میں ایک جوہری ایٹمی ریئیکٹر کو بند کر دیا گیا ہے۔ عالمی خبرساں ادارے رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق یورپ کے بیشتر حصوں میں موسم گرما کی شدید گرمی کی لہر نے تباہی مچا رکھی ہے، جس کے نتیجے میں اسپین میں 4، فرانس میں 2 اور اٹلی میں بھی 2 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ اسپین میں حکام نے بتایا کہ ایک دن قبل کاتالونیا میں لگنے والی جنگل کی آگ سے 2 افراد ہلاک ہوئے۔ اس کے علاوہ ایکسٹریما ڈورا اور کوروڈوبا میں بھی گرمی کی لہر سے متعلقہ اموات کی اطلاع ملی ہیں۔ فرانس کے وزیر توانائی نے بھی گرمی سے منسلک 2 اموات کی تصدیق کی ہے اور بتایا کہ 300 سے زائد افراد کو فرانس میں گرمی کی وجہ سے بیمار ہونے پر اسپتال منتقل کیا گیا، ان کی حالت خراب ہو گئی تھی۔ ادھر اٹلی نے اپنے 18 شہروں کے لیے ریڈ الرٹ جاری کر دیا ہے، جبکہ جرمنی کے کچھ علاقوں میں درجہ حرارت 40 ڈگری سیلسیس تک پہنچنے کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ خبرساں ایجنسی ANSA کے مطابق سارڈینیا کے ساحل پر گرمی کے باعث 60 سال سے زائد عمر کے 2 افراد الگ الگ واقعات میں ہلاک ہو گئے۔ موسمیاتی پیشگوئی کرنے والی کمپنی میٹیو فرانس نے بتایا ہے کہ وسطی فرانس کے کئی علاقوں میں ریڈ الرٹ برقرار ہے اور فرانس کی وزیر صحت اور خاندانی امور کیتھرین ویٹرن نے خبردار کیا ہے کہ آبادی کے کمزور طبقے کو سب سے زیادہ خطرات لاحق ہیں اور ہیٹ ویو کی وجہ سے حکام کو چوکس رہنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ آنے والے دنوں میں ہم خاص طور پر سب سے کمزور افراد خصوصاً بزرگوں پر اس کے نتائج دیکھیں گے، اور ترکیہ جس نے اس ہفتے کے شروع میں کئی محاذوں پر جنگلات کی آگ کا مقابلہ کیا تھا اور تقریباً 50,000 افراد کو عارضی طور پر نقل مکانی پر مجبور کیا تھا، اس نے اطلاع دی ہے کہ وہاں پر لگنے والی آگ پر بڑے پیمانے پر قابو پا لیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اسپین کے کاتالونیا کے علاقے میں منگل کو لگنے والی آگ نے کئی فارمز کو تباہ کر دیا اور تقریباً 40 کلومیٹر کے علاقوں کو متاثر کیا ہے، تاہم حکام نے بعد میں اس پر قابو پانے کا بھی دعویٰ کیا۔ اٹلی، فرانس اور جرمنی نے غیر مستحکم ماحول میں حد سے زیادہ گرمی کی وجہ سے شدید طوفانوں کے خطرے سے خبردار کر دیا ہے۔ پیر کی دیر رات فرانسیسی ایلپس میں شدید طوفانی مٹی کے تودے گرنے کے باعث پیرس اور میلان کے درمیان ریل ٹریفک متاثر ہو گئی۔ سوئس کمپنی ایکسپو نے بیزناؤ جوہری پاور پلانٹ میں ایک ایٹمی ریئیکٹر یونٹ کو بند کر دیا ہے اور دریا کے پانی کے زیادہ درجہ حرارت کی وجہ سے منگل کو دوسرے پاور پلانٹ کی پیداوار عادی کر دی گئی۔ جوہری پاور پلانٹس میں پانی کو ٹھنڈا کرنے اور دیگر مقاصد کے لیے اسے استعمال کیا جا رہا تھا۔ الائنس ریسرچ نے اپنی ایک رپورٹ میں کہا کہ شدید گرمی کا خطے کی اقتصادی نمو پر اثر پڑنے کا امکان ہے، جو 2025 میں نصف فیصد تک سست ہونے کی توقع ہے، اور سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ اس سال ہیٹ ویو یورپ میں معمول سے پہلے آئی، جس سے کچھ خطوں میں درجہ حرارت 10 درجے تک بڑھ چکا ہے۔ سائنسدانوں کا مزید کہنا ہے کہ فوسل فیول کے جلانے سے گرین ہاؤس گیسوں کا اخراج موسمیاتی تبدیلی کی ایک بڑی وجہ ہے، جبکہ جنگلات کی کٹائی اور صنعتی سرگرمیاں بھی اس میں معاون ہیں۔ گزشتہ سال کرۂ ارض کا سب سے گرم سال ریکارڈ کیا گیا تھا۔ ادھر ناظرین، اقوام متحدہ کے ماحولیاتی پروگرام کی ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں اینگر اینڈرسن، یہ کہتی ہیں کہ شدید گرمی ہماری لچک کی آزمائش کر رہی ہے اور لاکھوں افراد کی صحت اور زندگیوں کو خطرے میں ڈال رہی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہماری نئی موسمیاتی حقیقت کا مطلب ہے کہ جب درجہ حرارت ہر سال ریکارڈ بلندیوں پر پہنچے تو ہمیں اب حیران نہیں ہونا چاہیے۔ الائنس ریسرچ کی اقتصادی سرگرمیوں میں کمی کی وارننگ کچھ کاروباری حلقوں کے لیے بھی صحیح ہے۔ برطانوی بیکرز نے بدھ کو خبردار کیا کہ ان کا سالانہ منافع گزشتہ سال کی سطح سے کم ہو سکتا ہے، کیونکہ برطانیہ کا غیر معمولی طور پر گرم درجہ حرارت گاہکوں کو باہر کھانا کھانے سے روک رہا ہے۔ تو یہ ناظرین یورپ کی صورتحال ہے، جہاں پر موسمیاتی تبدیلیاں بہت شدت کے ساتھ اثر انداز ہو رہی ہیں اور قیامت خیز گرمی کا سلسلہ جاری ہے، کیونکہ انسان نے انڈسٹریلائزیشن کی آڑ میں
خود ہی اپنے ہاتھوں سے اپنے اس موسم کا بیڑا غرق کیا ہے اور قدرت سے جنگ مول لے کر اب اس کا خمیازہ انسان بھگت رہا ہے۔ ادھر ناظرین، امریکی امیگریشن حکام نے ویزا ہولڈرز، گرین کارڈ رکھنے والوں اور امریکہ آنے کے خواہش مند افراد کے لیے نئی اور سخت وارننگ جاری کر دی ہیں۔ امریکی امیگریشن کا ادارہ ہے جسے USCIS کہا جاتا ہے، اس نے خبردار کیا ہے کہ اگر کوئی غیر ملکی تشدد، دہشت گردی یا افراتفری جیسی سرگرمیوں میں ملوث پایا گیا تو اس کا ویزا یا گرین کارڈ فوری طور پر منسوخ کر دیا جائے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی نئی پالیسی کے تحت قانونی اور غیر قانونی دونوں اقسام کے امیگرینٹس پر سختیاں بڑھا دی گئی ہیں۔ ٹرمپ نے کہا ہے کہ امریکہ میں رہنا کوئی حق نہیں بلکہ ایک اعزاز ہے۔ امریکہ آنے والوں کے لیے نئی وارننگ جاری کی گئی ہیں اور کن لوگوں کا ویزا اور گرین کارڈ منسوخ ہوگا آگے چل کر آپ کو بتاتے ہیں۔ امریکہ میں امیگریشن پالیسیوں کے حوالے سے جولائی 2025 میں ایک نیا اور سخت ترین موڑ سامنے آ چکا ہے۔ امریکہ میں داخلے کے خواہش مند افراد، گرین کارڈ ہولڈرز اور ویزا رکھنے والے سب کے لیے امیگریشن محکمے USCIS نے ایک انتباہی پیغام جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ آنا اور یہاں رہنا ایک اعزاز ہے، نہ کہ حق۔ اگر آپ دہشت گردی کی حمایت کرتے ہیں، تشدد کی ترغیب دیتے ہیں یا کسی ایسی سرگرمی میں شریک ہوتے ہیں تو آپ امریکہ میں رہنے کے اہل نہیں رہیں گے۔ ناظرین، USCIS نے یہ پیغام سابق ٹویٹر موجودہ ایکس پر شیئر کیا اور یہ وارننگ ایسے وقت میں سامنے آئی جب صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی نئی مدت صدارت میں امیگریشن کے خلاف سخت ترین کارروائی کا آغاز کر رکھا ہے اور ان کی انتظامیہ کا دعویٰ ہے کہ وہ لاکھوں غیر قانونی تارکین وطن کو ملک سے نکال دیں گے۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق ملک میں غیر قانونی طور پر رہنے والا ہر شخص مجرم ہے، لیکن یہ کارروائی صرف غیر قانونی تارکین وطن تک محدود نہیں رہی بلکہ ایسے افراد بھی اس کی زد میں آ رہے ہیں جن کے پاس درست ویزے یا گرین کارڈز ہیں۔ امریکی میڈیا کے مطابق درجنوں ایسے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں جن میں گرین کارڈ ہولڈرز کو بھی امیگریشن چھاپوں میں حراست میں لیا گیا ہے۔ امریکی محکمہ ہوم لینڈ سیکورٹی کے اعداد و شمار کے مطابق 1 جنوری 2024 تک 1.28 کروڑ افراد یعنی 1 کروڑ اور 28 لاکھ افراد امریکہ میں قانونی مستقل رہائش پذیر تھے۔ اب USCIS کا کہنا ہے کہ اگر کوئی قانونی رہائشی امریکی اقدار یا قوانین کی خلاف ورزی کرے گا جیسا کہ تشدد، دہشت گردی یا نفرت انگیز سرگرمیوں میں ملوث ہوتا ہے تو اس کا گرین کارڈ اور ویزا فوری طور پر منسوخ کر کے اسے ڈیپورٹ کر دیا جائے گا۔ ٹرمپ حکومت نے یونیورسٹیوں میں حماس کی حمایت کے الزام میں غیر ملکی طلباء کے ویزے منسوخ کرنے کا عمل بھی تیز کر دیا ہے اور اس میں کیمپس مظاہروں میں شرکت، فلائرز کی تقسیم جیسے اقدامات بھی شامل ہیں۔ حال ہی میں 2 فلسطینی نژاد افراد کو حراست میں لیا گیا جن میں محمود خلیل، کولمبیا یونیورسٹی کا طالب علم اور سرگرم کارکن، محسن مہداوی، گرین کارڈ ہولڈر اور شہریت کے لیے اپائنٹمنٹ پر پہنچنے کے دوران گرفتار ہوئے۔ دونوں بعد ازاں قانونی جنگ کے بعد رہا بھی ہو گئے۔ مقامی یونیورسٹی کے مطابق اس وقت امیگریشن عدالتوں میں 3.7 ملین سے زائد کیسز زیر التوا ہیں اور پناہ کے متلاشیوں کو سالوں انتظار کرنا پڑتا ہے۔ امریکہ سے موصول ہونے والی اطلاعات کے مطابق اس ضمن میں محکمہ امیگریشن اور اہم سرکاری شخصیات کے جو بیانات ہیں اس کے مطابق USCIS کا کہنا ہے کہ قانون توڑنے والے غیر ملکیوں کے گرین کارڈ اور ویزے منسوخ کیے جا رہے ہیں۔ دوسری جانب امریکہ کے سیکریٹری آف اسٹیٹ مارکو روبیو کا کہنا ہے کہ اگر کوئی طالب علم ویزا لے کر امریکہ صرف مظاہروں میں شرکت، عمارتوں پر قبضہ اور افراتفری پھیلانے آتا ہے تو ہم اسے ویزا نہیں دیں گے۔ اس وقت امیگرینٹ کمیونٹی میں تشویش پائی جاتی ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ ادھر ٹرمپ حکومت کی جانب سے تاریخ کی سب سے بڑی ملک بدری مہم کا دعویٰ کیا جا رہا ہے جس کے تحت نہ صرف غیر قانونی افراد بلکہ گرین کارڈ رکھنے والے سیاسی یا احتجاجی سرگرمیوں میں ملوث افراد بھی زد میں آ رہے ہیں اور اس ضمن میں آج ہی محکمہ امیگریشن کی جانب سے نئے اقدامات سامنے آ گئے ہیں اور ان دیگر نئے اقدامات میں ٹیکسٹ میسیجز کے ذریعے آگاہ کیا جا رہا ہے کہ 1 جولائی 2025 سے اس کا اطلاق ہوگا۔ ادھر ناظرین، ٹرمپ حکومت کی جانب سے تاریخ کی سب سے بڑی ملک بدری مہم کا آغاز کیا گیا ہے جس کے تحت نہ صرف غیر قانونی افراد اور امریکہ میں رہنے والے گرین کارڈ رکھنے والے سیاسی یا احتجاجی سرگرمیوں میں ملوث افراد بھی اس کی زد میں آ رہے ہیں اور امریکہ کا جو محکمہ امیگریشن ہے USCIS اس کی جانب سے اقدامات کیے جا رہے ہیں اور لوگوں کو ملک بدر کیا جا رہا ہے۔ ناظرین، یہ تمام اقدامات ظاہر کرتے ہیں کہ امریکہ اب امیگرینٹس کو اور امیگریشن کو صرف قانونی تقاضوں تک محدود کرنے جا رہا ہے اور کسی بھی احتجاجی، سیاسی یا نظریاتی سرگرمی میں ملوث غیر ملکیوں کے لیے امریکہ میں رہائش مزید مشکل ہو سکتی ہے۔ مزید اگر کوئی اپنے امیگریشن کیس پر کام کر رہے ہیں یا اپلائی کرنے والے ہیں لوگ تو USCIS کی ویب سائٹ پر وہ فارم نمبر 1145 اور نئے قوانین سے خود کو باخبر رکھیں تاکہ آپ کو کسی بھی پریشانی سے
बचा जा सके। और आखिर में आपको बताया कि अमेरिकी सदर ट्रंप ने एक बार फिर जारहाना रवैया अख्तियार करते हुए फेडरल रिजर्व बैंक के चेयरमैन जेरोम पावेल से फौरी तौर पर मुस्तफ़ी होने का मुतालबा कर दिया। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर एक पैगाम में कहा कि अब बहुत हो चुका, जेरोम पावेल को फौरी इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। और पावेल को ट्रंप ने खुद 2018 में चेयरमैन नामजद किया था, लेकिन गुज़श्ता कई बरसों से वो शरह सूद में कमी ना करने पर सदर की तनकीद का निशाना बने हुए हैं। और पावेल ने हाल ही में कहा था कि अगर ट्रंप की टैरिफ यानी दरामदी महसूलात पॉलिसियों का मईशत पर असर ना होता तो फीड पहले ही सूद की शरह कम कर चुका होता। ट्रंप चाहते हैं कि मुआशी तरक्की को तेज़ करने के लिए शरह सूद में कमी की जाए, लेकिन पावेल का मौक़िफ़ है कि ये फैसला सिर्फ मुआशी हालात देखकर किया जा सकता है। वाज़ेह है कि 1935 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक फेड जैसी आज़ाद एजेंसियों के सरबराहान को मुद्दत मुकम्मल होने से पहले बग़ैर जवाज़ के बरतरफ नहीं किया जा सकता। ताहम ट्रंप ऐसे कई असूलों को माजी में चैलेंज कर चुके हैं। नाज़रीन, आज के इस वीलॉग से फ़िल वक्त इतना ही। एहतशाम रहमान को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।